يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. اس روایت میں سب سے پہلے تو روایت میں راویوں میں امام مسلم اس باب کی یہ 9ویں روایت کو بیان کر رہے ہیں، اور کتاب کی 106 نمبر کی روایت ہے۔ اپنے 2 اساتذہ اور 2 مشائخ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ایک تو ابو بکر ابن ابی شیبہ سے اور دوسرے زہیر ابن حرب سے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ سے مراد عبداللہ بن محمد العیسی الکوفی الواسطی ہے۔ یہ ابو بکر ابن ابی شیبہ سے مشہور ہے، یہ بھی خود بھی کنیت سے مشہور ہے، اور ان کے والد بھی کنیت ہی سے مشہور ہے۔ دونوں کی کنیت ابو بکر ابن ابی شیبہ، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ بن محمد ہے۔ یہ کوفہ کے ہیں، واسطی الاصل ہے، مصنف کے استاد ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں حدیث کے باب میں ہیں۔ تو ان سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور دوسرے نقل کرتے ہیں زہیر ابن حرب سے، اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں عن ابن علیہ قال زہیر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم، کہ ابو بکر
ابن ابی شیبہ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ہے عن ابن علیہ، اور زہیر ابن حرب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم۔ تو دو چیزیں ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے جو نقل کیا ہے وہ صیغہ عنعنہ سے نقل کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ابن علیہ کہہ کر روایت کو نقل کیا ہے، اور ابن علیہ کا اصل نام ہے اسماعیل ابن ابراہیم المشہور بابن علیہ، کہ نام ان کا اسماعیل ابن ابراہیم ہے مگر یہ ابن علیہ سے مشہور ہو گئے۔ تو وہ جس کنیت سے مشہور ہے اس کو ذکر کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، اور زہیر نے ان کا مکمل نام بیان کیا حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم۔ تو یہ اسماعیل ابن ابراہیم اور ابن علیہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہے، دونوں الگ نہیں ہے۔ ان کا اصل نام اسماعیل ابن ابراہیم ہے لیکنہ اشتہر بابن علیہ، لیکن وہ ابن علیہ سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ تو اپنے دونوں مشائخ سے اس کو اسی لیے کہ ابن علیہ کی وجہ سے جو تھوڑی بہت جہالت رہ جاتی تھی، زہیر کی وجہ سے اسماعیل ابن ابراہیم کا استعمال کرنے سے وہ جہالت ختم ہوتی ہے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ وہ عنعنہ سے نقل کرتے ہیں اور یہ حدثنا سے نقل کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر حدیث میں صیغہ عنعنہ کی وجہ سے جو تذبذب تھا وہ زہیر ابن حرب کے حدثنا کو بیان کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسماعیل ابن ابراہیم جو ابن علیہ سے مشہور ہے، الاسدی، بصرہ کے رہنے والے ہیں، ثقہ اور حافظ راوی ہے۔ اس روایت میں ہے عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس، آپ لوگوں کے درمیان اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بارزا للناس، لوگوں کے درمیان اونچی جگہ پر بیٹھے تھے، چبوترا صحابہ نے بنا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر بنائے جانے سے پہلے۔ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، تو ایک آدمی آیا، فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ، وہاں پر اس سے پہلے روایتوں میں وہ کتبہ، اور یہاں پر واحد ہے وہ کتابہ، وہاں پر وہ لقائہ کا لفظ نہیں ہے اور یہاں پر لقائہ کا لفظ ہے، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ۔ بعث الآخر سے مراد کیا ہے؟ انسان کا قبر سے دوبارہ زندہ کر کر اٹھایا جانا، اس کو بعث آخر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد انسان کو نہ موت آئے گی اور نہ دوبارہ اس کا بعث ہونے والا ہے، اس وجہ سے اسے بعث الآخر کہتے ہیں۔ کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بعث اس سے بھی زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ بعث ہے، یعنی انسان ایک سے زیادہ مرتبہ زندہ کیا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ ہاں، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھا جانا یہ بعث اول ہے، اور قیامت کے دن اس کو قبر سے زندہ کر کر اٹھایا جانا یہ بعث آخر ہے، یعنی دوسرا بھی ہے اور آخری بھی ہے، دوسرا بھی ہے اور آخری بھی ہے، اس وجہ سے اس کو البعث الآخر کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے مزید تفصیلات بیان کی ہے کہ انسان کا نطفے سے بننا یہ بھی ایک قسم کا بعث ہے، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا یہ بھی ایک قسم کا بعث ہے، اور پھر اس کے بعد قبر میں منکر نکیر کا اس کو کھڑے کر کر سوال کرنا یہ بھی ایک بعث ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت اور جہنم کی کھڑکیوں کا کھولا جانا یہ بھی ایک قسم کا بعث ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو بعث ہے وہ یہ ہے وَنُفِخَ بِالصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ سارے انسان اپنی قبروں سے سور پھونکے جانے کے بعد اٹھ کر اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔
تو وہ آخری ہوگا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کو البعث الآخر کہا۔ تو یہاں پر صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے وَلِقَائِهِ، کہ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھیں۔ اسی لیے ایمان مفصل میں بھی کیا پڑھتے ہیں ہم؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہ والیوم الآخری ہے ولقائہ، جو والیوم الآخری ہے وہ کیا ہے؟ ولقاء، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو 7 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس روایت میں بھی آپ دیکھیں گے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ یہاں پر صرف قدر کا لفظ نہیں لائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بات جو حضرات صحابہ اور مختلف راوی اس کو کمی زیادتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا یہ ایک سے متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ الفاظ میں بیان کیا، یا بیان ایک ہی مرتبہ کیا اور حضرات صحابہ اور ان کے تلامذہ نے اس کو روایت بالمعنی کے طور پر الگ الگ بیان کیا؟ تو حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے احادیث مبارکہ اور دوسرا ہے قرآن کریم۔ الفاظ کے کمی زیادتی اور اس کی تبدیلی کے سلسلے میں قرآن کریم چونکہ وہ اپنے الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے، تو وہاں پر تو الفاظ کا بدلنا بہت معنی خیز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لفظ کے بدلنے سے بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے، مگر احادیث مبارکہ میں اس کے الفاظ کو مکمل طور پر یاد رکھنے کا اہتمام کیا گیا لیکن مکمل نہیں کیا گیا۔ لہذا اس بنا پر حضرات محدثین نے روایت بالمعنی کی بھی اجازت دی ہے۔ اب جب روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے تو راوی اپنی طرف سے اگر کسی لفظ کو یاد نہ رہنے کی وجہ سے کم زیادہ کر دے یا اس کو اپنی طرف سے بدل دیتا ہے تو اس کے بدلنے سے آپ یہاں یہ بحث اور سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ ہے اور وہاں وہ لفظ ہے۔ قرآن میں کر سکتے ہیں، لیکن بڑی اچھی بات آپ نے لکھی، لیکن احادیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے سوالات کرنا کہ لفظ وہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، وہاں کم ہے، یہاں زیادہ ہے، کہ احادیث مبارکہ کے باب میں اس طرح کا سوال یہ عبث ہے۔ ایسے سوال کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ روایت بالمعنی کی گنجائش یہاں پر ہے۔ قرآن میں روایت بالمعنی کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر روایت باللفظ ہے، لہذا وہاں پر الفاظ میں تبدیلی اپنے اندر بہت سارے راز رکھتی ہے، تو وہاں پر یہ بحث کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ چونکہ روایت بالمعنی ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر راوی کی روایت میں کہیں کچھ کم ہے، کہیں کچھ زیادہ ہے، کہیں پر کوئی لفظ ہے اور کہیں پر کوئی لفظ ہے۔ اسی لیے مستشرقین میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ متن حدیث یہ محفوظ نہیں۔ مستشرقین میں سے اس طرح روایت بالمعنی کی جو اجازت دی ہے حضرات نے، تو روایت بالمعنی کی اجازت ایسے ہی سر عام نہیں دی گئی ہے کہ کوئی بھی اٹھا کر کچھ بھی روایت بالمعنی کر سکتا ہے، نہیں، روایت بالمعنی کی جو اجازت دی ہے اس اجازت کے شرائط متعین کیے گئے ہیں۔ اولاً تو جو روایت بالمعنی کرنے والا ہے وہ آدمی خود ثقہ ہونا چاہیے، ثانیاً روایت بالمعنی کرنے والا اگر کلمات میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ تبدیلی ایسی ہونی چاہیے کہ جو مترادفات کے قبیل سے تو ہو، البتہ ایسے کلمے کو وہ نہیں بدل سکتا ہے جس سے پورا معنی ہی کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، پورا مفہوم بدل جاوے۔ اس طرح سے روایت بالمعنی کی اجازت اور گنجائش دی گئی نہیں ہے، اور تلخیص میں بھی اس طرح سے گنجائش دی گئی ہے کہ اگر وہ کم بھی کرتا ہے تو کم بھی اس طور پر کرے کہ اس کے اصل مفہوم، حدیث کے اصل مفہوم میں کسی طرح سے کوئی ایسی کمی واقع نہ ہو کہ اس کمی کی وجہ سے پوری حدیث کا معنی کچھ کا کچھ ہو جائے۔ تو اس لیے ان شرائط کے ساتھ اور مخصوص قسم کے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، سرپٹ ہر ایک کو اس کی اجازت دی گئی نہیں ہے۔ تو اس لیے مستشرقین کا یہ کہنا کہ متن حدیث، یہ تو کتنی بڑی حماقت بھی کہی جا سکتی ہے کہ متن کا یاد رکھنا آسان ہے، سند کا یاد رکھنا مشکل ہے۔ تو جو مشکل کام ہے وہ انجام دیا تو جو آسان کام ہے وہ اس کو کیسے چھوڑ دے؟
ہم سے زیادہ عقل مند تھے وہ، جو ہمارے محدثین اور راویان ہیں وہ ہم سے زیادہ ہوشیار تھے، اور مستشرقین تو ان کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں۔ لہذا اس بنا پر انہوں نے بھی کوشش تو الفاظ ہی کی ہے، البتہ کہیں کہیں پر انسان تھے، انسان ہونے کی وجہ سے الفاظ کا ذہول ہو جاتا تھا، تو پھر وہ اپنی طرف سے کوئی اور لفظ کیا کر دیتے تھے، بدل دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اگر سختی کی جاتی تو اس صورت میں بہت ساری پریشانیاں لازم آ سکتی تھی، اس وجہ سے التزام نہیں کیا گیا۔ البتہ زیادہ تر تو التزامی کیا، اس کے باوجود بھی راویان حدیث نے، ارے بھائی جب عنعنا اور حدثنا اور انبأنا میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ ان کلمات کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی تو روایت بالمعنی اضطراری کیفیت میں جا کر یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسے ہی روایت بالمعنی ہر ایک اور ہر جگہ پر کیا کرتا تھا نہیں۔ تو فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ تو لقاء کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، تو یہ لقاء کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومن کی ملاقات اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی قیامت میں۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت اور فرقہ مرجیہ، فرقہ معتزلہ اور فرقہ خوارج کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار سے، کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے لا تدرکہ الابصار، انسان کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو کہاں پر دیکھتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے، اللہ اس کا مکمل طور پر ادراک کر سکتا ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، مگر اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ رب العزت کا دیدار اس دنیا میں انسان کے لیے دنیاوی آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، البتہ آخرت میں انسان کے لیے ممکن ہو جائے گا، آخرت میں انسان کے لیے۔ اور مرجیہ اور خوارج اور معتزلہ کے یہاں پر نہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ آخرت میں رؤیت باری تعالی ممکن ہے اور لقاء باری تعالی ممکن نہیں ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ اب جیسے انہوں نے استدلال کیا قرآن سے، تو یہاں پر بھی استدلال کیا گیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، تو وہاں پر ایک جگہ پر پہلے ضاد سے ہے ناظرہ، اس کا مطلب ان کے چہرے روشن اور بارونق ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وجوہ یومئذ ناظرہ، ضاد عین والی ضا سے ہے، جس کے معنی دیکھنا۔ تو یہاں پر صراحتاً قرآن کریم نے عبارت النص کے ذریعے سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے کیا کریں گے، دیکھیں گے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، ایک نہیں دسیوں حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔ لہذا اس بنا پر رؤیت باری تعالیٰ کا آخرت میں امکان ہی نہیں، بلکہ یہ مومن کے لیے، خاص طور پر مومنین کے لیے جنت میں جانے کے بعد اور اپنی کامیابی کے بعد سب سے بڑا انعام اور اکرام ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی رؤیت مومن تو کر سکے گا، البتہ کافر اور مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ تو ہمارے شارحین نے لکھا ہے کہ کافر اور مشرک اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا، یہ بطور سزا کے، اور مومن دیدار کر سکے گا یہ بطور انعام کے۔ یہ کیا ہے؟ بطور انعام کے ہے۔ لہذا وہ جو رؤیت وہ نہیں دیکھ سکے گا، وہ اسی لیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی رؤیت سے بھی کیا کر دیا جائے گا، اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں پر، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، اور بعث آخر پر ایمان رکھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ہمارے شارحین نے یہ لکھا ہے کہ صرف ایک ہی ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو اعمال صالحہ کرنے پر آمدہ کرتا ہے، اور وہ ہے بعث بعد الموت کا عقیدہ۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان کبھی بھی نیکی نہ کرے، اور انسان کبھی بھی اعمال صالحہ کے لیے آسانی کے ساتھ تیار اور رضامند نہ ہو۔ قال یا رسول اللہ مل اسلام، پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا،
کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کا اہتمام کرے۔ تقیم الصلاۃ عام طور پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اقامت صلاۃ کا لفظ حالانکہ آنا چاہیے تھا ان تؤدی الصلاۃ، تقاضا یہ تھا کہ ان تؤدی الصلاۃ آنا چاہیے، مگر تقیم الصلاۃ آتا ہے۔ اقامہ کے معنی عربی زبان میں کیا آتے ہیں؟ کھڑا کرنا کے نہیں آتے ہیں۔ اقامہ کے اصل معنی اشتقاق کے اعتبار سے عربی زبان میں آتے ہیں تیر کے لیے، تیر بنانے کے لیے جو لکڑی سیدھی کرتا ہے بنانے والا، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے وہ لکڑی پر گرم کرتا ہے، اور گرم کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ سیدھا کرتا ہے، اور ایسا سیدھا کرتا ہے کہ ذرہ برابر اس میں کہیں سے کوئی ٹیڑھاپن باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بال برابر بھی اگر اس میں ٹیڑھاپن باقی رہ گیا تو تیر اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنا بڑا نشان باز ہو۔ تو اس لیے وہ پوری اپنی طاقت اور قوت لگا کر اس کو سیدھا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نماز کے لیے بھی اقامت کا لفظ استعمال کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور اس کے خشوع اور خضوع کی رعایت کر اس طور پر پڑھا جاوے کہ وہ اقامت کا ایسا ہی حق ادا ہو جاوے جیسا کہ تیر بنانے والا اپنے تیر کو سیدھا کرتا ہے، کہ ایسی سیدھی نماز ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بس میں نہیں تھا اتنے آسانی کے ساتھ کہ وہ اقامت صلاۃ کے اس فریضے کو اپنے طور پر انجام دے۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھ کر بتائی۔ حضرات صحابہ نے اس کو سیکھا اور اس کے بعد حضرات صحابہ نے اپنے بعد والے لوگوں کو سکھایا، اور یہ طریقہ حضرات محدثین کے یہاں پر چلا آیا کہ جب بھی وہ اس روایت کو پڑھاتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس روایت پر عمل کرتے ہوئے عملی طور پر مشق کر بتلاتے ہیں طلباء کو اور اپنے پاس پڑھنے والے کو کہ اس طریقے سے نماز کو کیا جاتا ہے؟ ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال آدمی کی مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع تو پیدا کرے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز کے کس رکن کو کیسے ادا کرے۔ ہاتھ اٹھائے تو کیسے اٹھائے، ہاتھ باندھے تو کیسے باندھے، رکوع کرے تو پیٹھ کیسی ہونی چاہیے، انگلیاں کیسے ہونے چاہیے، پاؤں کیسے ہونے چاہیے، اسی طریقے سے قومہ کرے تو قومے میں کیسے کھڑا ہو، کیا دعائیں پڑھی جائے، سجدہ کرے تو کیسے کیا جاوے، جلسہ کیسا ہونا چاہیے، تشہد کی انگلی کو جب اٹھائے تو کتنا اٹھائے، کب اٹھائے اور کب رکھے، یہ ساری باریک باریک معلومات کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور اسی کے مطابق کبھی کوئی موقع ہوگا تو نماز کے عملی طور پر ہم آپ حضرات کو بتانے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے جیسا کہ ہم نے علم حدیث کے پڑھنے کے زمانے میں اپنے اساتذہ سے نماز کو عملی طور پر سیکھا ہے اسی انداز میں۔ بہرحال تو کیا فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یہاں پر حج کا لفظ نہیں بیان کیا، وَتَحُجَّ بِالْبَيْتِ، تو میں نے جیسا کہ کہا روایت بالمعنی ہے، لہذا اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو اس کے چھوٹنے سے کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے راوی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے محدثین کمی زیادتی والی تمام روایتوں کو کیا کر دیتے ہیں، ایک ساتھ ایک ہی باب میں اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ایسا نہ ہو کہ نہیں اس میں 4 بیان کی گئی اس کا مطلب 4 ہی ہے، نہیں، اس میں 4 بیان کی گئی، مگر جس میں زیادہ بیان کی گئی ہے ہم اسے لیں گے، جس پہ کم بیان کی گئی ہے وہاں پر یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے راوی نے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی ہو، یا کسی وجہ سے بیان کرنا وہ بھول گئے ہو، جو بھی رہا ہو ان کا اس کا سبب۔ قال یا رسول اللہ ما الاحسان، سوال کیا احسان کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا کہ تو اللہ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإنک الا تراہ، یہ روایت بالمعنی، وہاں پر لم تراہ اور یہاں پر الا تراہ، لم اور لا کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے۔
کہا فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ، بس اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا تو تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال یا رسول اللہ متی الساعة، سائل نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، وقت قیامت کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی دونوں اس میں سوا سوا ہے، جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس کی لا علمی میں کہ قیامت متعین طور پر کس مہینے میں، کس وقت، کس سال میں، کب ہوگی، اس کا کسی کو علم ہے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها، البتہ میں اس کی کچھ نشانیاں تجھے بتاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک ہے امارات اور ایک ہے اشارات، دونوں میں فرق ہے۔ اشارات کہتے ہیں چھوٹی نشانی کو اور امارات کہتے ہیں بڑی نشانی کو۔ اشارات کہتے ہیں چھوٹی قیامت کی علامات صغرا اور امارات الساعہ کہتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کو العلامات الکبری۔ ہمارے محدثین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کو اشارات کہا جاتا ہے، اور امام مہدی کے ظہور سے ان کے بعد کی جتنی نشانیاں ہیں وہ سب کے سب امارات الساعہ، وہ سب کے سب کیا ہے؟ امارات الساعہ۔ تو سب سے پہلی قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ ظہور امام مہدی۔ وہ کیا ہے؟ ظہور امام مہدی۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی ہی کے ظہور کے بعد انہی کے زمانے میں بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 7 سال رہیں گے، بعض روایتوں میں 9 سال رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اسی کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر اسی کے بعد دوسری بہت ساری نشانیاں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ تو ساری جتنے بھی امارات الساعہ یہ سب کے سب بعد ظہور مہدی، امام مہدی کے ظہور سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے تک کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان تمام کے تمام کو چاہے تو اشراط الساعہ کہہ دیا جاوے یا پھر یہ کہہ دیا جاوے کہ علامات صغرا اور علامات وسطی، جنہوں نے تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے جیسا کہ بیان کیا ہے اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندھی اپنے آقا کو جننے لگے گی، باندھی اپنے آقا کو جننے لگے گی۔ ولدت اگرچہ ماضی ہے مگر تحقق وقوع کے لیے ہے، یقینی طور پر کہ ایسا ضرور ہوگا۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی بڑوں کو اہمیت نہیں دے گا اور ماں باپ کو اہمیت نہیں دے گا، بیوی اپنے شوہر کو اہمیت نہیں دے گی، شاگرد اپنے استاد کو اہمیت نہیں دے گا۔ اس طرح کی چیزیں جب ہونے لگے تو فرماتے ہیں اذا ولدت الامۃ ربها، جب باندھی اپنے آقا کو جننے لگے، فذاک من اشراطها، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ واذا كانت العراة الحفاة، اور جب ننگے بدن اور ننگے پیر لوگ، رؤوس الناس، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے سردار بن جائیں گے، رؤوس الناس لوگوں کے سر بن جائیں گے، یعنی لوگوں کے سردار، ای رؤساء الناس و امراؤہم، لوگوں کے رئیس اور ان کے امراء بن جائیں گے، فذاک من اشراطها، تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے۔ بعد حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لکع ابن اللکع، یعنی کمینہ، ایسا کمینہ کہ وہ بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، اس قسم کے لوگ جب کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرمپ ہے، بائیڈن ہے، ہمارے مودی جی ہے، یہ سب کیا ہے؟ قرآن احادیث مبارکہ میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب لکع ابن اللکع ہے، کمینہ ابن الکمینہ، اس کو اردو میں کیا بولیں گے ہم؟ کمینہ ابن الکمینہ۔ محمد بن سلمان ہے، یہ ابو ظبی والا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ملون کا نام بھی یاد نہیں۔ ہاں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ فذاک من اشراطها، یہ قیامت۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ،
اور جب جانوروں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں مسابقت پر اتر آئیں گے، فَذَاكَ مِنَ الشَّرَفِهَا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کہا یہ علامات قیامت تو بتلا سکتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیب ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نے بڑی اچھی بات یہاں پر لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان 5 چیزوں کو 2 طرح سے قرآن نے بیان کیا۔ پہلی 3 چیزوں کو ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیب ويعلم ما في الارحام کہہ کر بیان کیا، اور دوسری 2 چیزوں کو وما تدری کے صیغے سے بیان کیا۔ یہ قرآن ہے، یہاں پر الفاظ کے بدلنے سے کیا فرق ہے اور کیا اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کہا اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت کا متعین وقت اس کو تو ذرہ برابر بھی کوئی جان سکتا نہیں، اور بارش یہ کہاں پر کتنی اترے گی تو مفید ہوگی، الغیث کہتے ہیں ایسی بارش کو جو نفع بخش ہو۔ تو مطلق بارش کے نزول کے بارے میں نہیں بیان کیا، بارش کہاں پر کتنی ہوگی تو مفید ہوگی اور کتنی ہوگی تو مفید نہیں ہوگی، اس کا علم ابھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور پیٹ میں جو ہے وہ سعید ہے یا شقی ہے، پیٹ میں جو ہے وہ سعید ہے یا شقی ہے، کم بخت ہے یا بدبخت ہے، اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، نہ کسی وسیلے سے، نہ کسی ذریعے سے، نہ کسی چیز سے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا رک کر 2 منٹ کے لیے علم غیب کے سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی ایک بڑی اصولی بات اور بڑی پتے کی بات جو آپ نے بیان کی ہے فیض الباری میں، آپ نے لکھا ہے کہ دیکھو علم الغیب جو اللہ کا ہے، جسے حقیقتاً علم غیب کہا جا سکتا ہے، یا کسی بھی علم غیب کے علم غیب ہونے کے لیے ضروری ہے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں ضروری ہے؟ 2 چیزیں۔ ایک تو غیب کا علم ایسا ہونا چاہیے جو قطعی اور یقینی ہو، جو قطعی اور یقینی ہو، کامل اور مکمل ہو، قطعی اور یقینی ہو، کامل اور مکمل، ایک شرط۔ اور دوسری شرط، وہ علم اس کا اپنا کمال اور ذاتی ہو، کسی دوسرے کا بتایا ہوا نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں علم الغیب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ علم الغیب۔ اور ان 2 شرطوں کے ساتھ علم غیب کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نہیں ہو سکتا۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اور اچھے انداز میں اس کو سمجھایا، کہا اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے اصول غیب اور دوسرے ہیں جزئیات غیب۔ کہا اصول غیب کا علم یہ صرف اللہ کو ہے، اور جزئیات علم غیب یہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں پر ظاہر کرتا ہے، تو وہ جزئیات علم غیب ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات بتلائی، آپ نے کہا دیکھو جزئیات کا جاننا یہ کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو بہت ساری فقہی جزئیات یاد ہے، لیکن مسئلہ پوچھو تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو فقیہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی اس نے بہت نسخے یاد کر لیے، اس کو معلوم ہے کہ سردی ہو تو یہ نسخہ، فلاں ہو تو یہ نسخہ، تو کیا صرف کچھ نسخوں کو یاد کر لینے سے اس کو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے؟ نہیں۔ کب؟ جب تک کہ وہ ڈاکٹری کے اصول نہیں پڑھ لیتا ہے، جب تک کہ وہ انجینئرنگ کے اصول کو نہیں یاد کر لیتا ہے،
جب تک کہ وہ جس فیلڈ کا ہے اس فیلڈ کے اصول کو یاد نہیں کر لیتا ہے وہاں تک کہ اسے اس فن کا ماہر نہیں کہا جا سکتا. اسی طریقے سے علم غیب جو اللہ رب العزت کا ہے وہ علم غیب مفاتیح یعنی اصول والا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. انبیاء کے بارے میں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ بعض مرتبہ حضرات انبیاء پر بھی اللہ کسی غیب کو بتلا دیتے ہیں تو اس میں اولاً تو وہ 2 شرطیں نہیں، وہ تو عطائی ہوا ذاتی نہیں ہوا. دوسرا ان کے اوپر جو ہے وہ کامل نہیں ہے بلکہ جز ہے، وہ کامل نہیں بلکہ جز ہے، تو وہ صرف جزئیات ہے. لہذا کہا کہ جزئیات کے علم کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کا اطلاق سوائے اللہ کے کسی پر نہیں ہوتا ہے، سوائے اللہ کے کسی پر نہیں ہوتا ہے. ایک اور بعض حضرات نے اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی، بعض عربی شارحین نے کہ اصل میں علم غیب 2 قسم کا ہے. ایک تو وہ امور غیبیہ جس کا تعلق تشریع سے، اور دوسرے وہ امور غیبیہ جس کا تعلق تکوین سے ہے. تو امور غیبیہ تشریعیہ یہ اللہ رسولوں کو بتلاتا ہے. الا من ارتضى من رسول، قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ مطلع کرتا ہے جس رسول سے وہ پسند کرتا ہے کہ اس رسول کو بتلانا ہے. تو کہاں امور تشریعیہ ان کو بتلاتا ہے. کیا مطلب امور تشریعیہ اور تکوینیہ میں کیا فرق ہے؟ تو امور تشریعیہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو احکام جس کو احکام یعنی علم احکام الغیبی کہتے ہیں، کیا مطلب کہ انسان کو جن احکام پر عمل کرتا ہے اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں پر مطلع ہونا. تو کہا کہ یہ رسول بھی ہو سکتا ہے اور ولی بھی ہو سکتا ہے. البتہ تکوین یعنی جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کائنات کے نظام کا جو علم غیب ہے، کہا اس علم غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اور اپنے رسولوں میں سے وہ چاہتا ہے تو کچھ چیزیں بتلا دیتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ رسول کے علم غیب اور کسی نبی کے کسی ولی پر کشف ہو جاوے، دونوں میں فرق ہے. رسول کا جو علم غیب اللہ بتلاتے ہیں وہ قطعی ہوتا ہے. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه تو ومن خلفه، تو یہاں سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کو جب علم غیب اللہ بتلاتا ہے تو اس کو پوری سیکورٹی کے ساتھ رسول تک بھیجا جاتا ہے. یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ پوری حفاظت کے ساتھ، فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ اس تک پہنچایا جاتا ہے. اس میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ولی پر جو آتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، وہ یقینی نہیں، وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتا ہے. اسی طریقے سے نجومی جو شیاطین کچھ باتوں کو سن کر بیان کرتے ہیں وہ بھی جزئیات کے قبیل سے. اسی طریقے سے ہمارے علماء نے لکھا، علماء معاصرین نے، کہ ہمارے زمانے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اس کو بتلا دیا جاتا ہے، تو پیٹ میں بچہ اور بچی کا بتلانا اولاً تو سونوگرافی کے ذریعے سے اس کا جاننا جائز نہیں. ثانیاً اگر بتا بھی دیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی کنفرم نہیں ہے، کنفرم نہیں، بلکہ یہ کیسا ہے، مشکوک، ہو سکتا ہے ایسا اور ہو سکتا ہے ایسا. تو یہ علم غیب ہوا ہی. پہلے علم غیب کے لیے شرط کان قطعی ثبوتی، قطعی ثبوت ہونا چاہیے، ایک بات. دوسرا یہ لوگ جو بتلاتے ہیں بارش کے بارے میں کہ موسمیات والے، تو اولاً تو یہ ذاتی ہونا چاہیے. یہ تو ذرائع سے معلوم کرتے ہیں، آلات کو نصب کر لہذا ذاتی نہیں ہوا. دوسرا یہ جو بتلاتے ہیں یہ بھی یقینی نہیں ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جیسا بولے ویسا ہی ہو، کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. لہذا یہ بھی کیا ہو گیا، ظنی. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے علم غیب پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. علم غیب کے اوپر کوئی اثر، علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کریم نے 3 چیزوں کے بارے میں کہا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. تو فرماتے ہیں
کہ یہاں پر وما تدری کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اندازے سے اس کا تھوڑا بہت کچھ پتہ لگا سکتا ہے، اندازے سے تھوڑا بہت اس کا کچھ پتہ لگا سکتا ہے. وہ کلی نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. جیسے آدمی نوکری کرتا ہے تو وہاں پر وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا معلوم نہیں، لیکن اس کی نوکری فکس ہے، اس کی تنخواہ فکس ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ بھئی کل کیا کمانے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن کل زندہ رہے گا یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہے. کل زندہ رہے گا، کل کمانے کے لیے اور کھانے کے لیے بھی بچتا بھی ہے یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہے. لہذا اس بنا پر اس پر غیب کا اطلاع نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ آدمی کہاں پر مرے گا، تو اس کو تو آدمی کسی طریقے سے معلوم کر سکتا نہیں. ہاں البتہ اگر آدمی ہسپتال میں ہے، بالکل آخری حالت میں ہے، تو اس صورت میں کہا کہ بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہ 2 دن کے مہمان ہیں، 2 دن کے بعد حضرت تشریف لے جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے ایسا کہہ دیا اور اب مر گیا تو کیا بولے وہ ڈاکٹر کو علم ہے نہیں. یہ کیا ہے کہ اس نے اس کی حالت کو دیکھ کر ایک اندازہ لگایا اور اتفاق سے صحیح ہو گیا. اولاً تو ظنی ہے، یقینی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر بولتا ہے کہ 2 مہینے بعد 4 مہینے کے بعد مر جائے گا، لیکن آدمی 40 سال تک نہیں مرتا ہے. ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کچھ اندازوں سے کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے، لیکن وہ تکا لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم غیب ہو گیا. اولاً تو وہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، اس لیے علم غیب نہیں کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. لہذا نجومی کا علم، ولی کا کشف اور اندازہ لگانے والے ان سائنسدانوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے ذریعے سے جن چیزوں کا یہ پتہ لگاتے ہیں، یہ سب کے سب ظنیات کے قبیل سے. اس پر علم غیب کا دور دور تک کہیں پر کوئی اطلاق ہو سکتا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. اس کے بعد فرماتے ہیں قال ثم ادبر الرجل، پھر اس کے بعد وہ آدمی کیا ہو گیا؟ لوٹ گیا. فقال رسول اللہ، حضور نے فرمایا ردوا علی الرجل، ڈھونڈ کے لاؤ اس کو، پکڑ کے لاؤ. تو کون تھا؟ صحابہ نکل گئے. فاخذوا لیردوا، تو صحابہ ان کو تلاش کرنے کے لیے کیا ہو گئے؟ نکل پڑے. فلم یروا شیئا، تو غائب، دکھا ہی نہیں. میرے اور آپ کے جیسے شاید ہوتے تو دوسرے دن سے مجلس میں جانا بھی بند کر دیتے کہ بھیا جنات آتے ہی آتے. لیکن حضرات صحابہ تھے وہ. تو فرمایا فلم یروا شیئا، ڈرے ہو رہے نہیں. وہ انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ حضور تو غائب ہو گئے، دکھ ہی نہیں دے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے کہا کہ یہ کچھ بھی سوچنا شروع کر دیں گے، اس سے اچھا ان کو بدلا دیا جائے گا. ھذا جبریل، ارے وہ نہیں ملنے والے، وہ جبریل تھے. جاء لیعلم الناس دینہم، وہ اسی لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو دین کیا کرے؟ سکھائے. لہذا وہ تم کو نظر آنے والے نہیں ہیں. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو یہ بات واضح کر دی کہ بھائی وہ انسان کی شکل میں جبریل تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آپ کو یہ ساری چیزیں کیا کی ہے؟ انہوں نے اس لیے سوال کیے تاکہ آپ حضرات اس کا جواب. اس سے آگے والی حدیث میں اس کا سبب ورود بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیوں جبریل تشریف لائے. تو اس حدیث کا سبب ورود کو اگلی والی روایت میں بیان کیا جا رہا ہے.